دونوں ایک ریسٹورنٹ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ رمشا آج خاص طور پر تیار ہو کر آئی تھی۔ وہ خوش تھی اور کوئی بھی اس کے چہرے سے اس کی خوشی کا اندازہ لگا سکتا تھا، سالار بھی۔ ویٹر سے مینیو کارڈ لے کر سالار نے بند کر کے ٹیبل پر رکھ دیا۔ رمشا نے حیرانی سے اسے دیکھا، وہ اپنا کارڈ کھولے ہوئے تھی۔ لنچ میری طرف سے ہے مگر مینیو آپ طے کریں، سالار نے مدھم مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ اوکے، رمشا بے اختیار مسکرائی، پھر وہ مینیو کارڈ پر نظر دوڑانے لگی اور سالار قرب و جوار میں۔ رمشا نے ویٹر کو کچھ ڈشز نوٹ کروائیں۔ جب ویٹر چلا گیا تو اس نے سالار سے کہا، تمہاری طرف سے لنچ کی یہ دعوت بڑا اچھا سرپرائز ہے میرے لیے۔ پہلے تو کبھی تم نے ایسی کوئی دعوت نہیں کی، بلکہ میری دعوت بھی رد کرتے رہے۔ ہاں، لیکن اب ہم دونوں کے لیے کچھ باتیں کرنا ضروری ہو گیا تھا، مجھے اس لیے تمہیں یہاں بلانا پڑا، سالار نے کہا۔ رمشا نے گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ کچھ باتیں؟ کون سی باتیں؟ پہلے لنچ کر لیں، اس کے بعد بات کریں گے، سالار نے اسے ٹالتے ہوئے کہا۔ مگر لنچ آنے اور کھانے میں کافی وقت لگے گا، کیا یہ بہتر نہیں کہ ہم وہ باتیں ابھی کر لیں؟ رمشا نے قدرے بے تابی سے کہا۔ نہیں، یہ بہتر نہیں ہے، لنچ کے بعد، سالار نے مسکراتے ہوئے مگر حتمی انداز میں کہا۔ رمشا نے اس بار اصرار نہیں کیا۔ وہ دونوں ہلکی پھلکی گفتگو کرنے لگے۔ پھر لنچ آ گیا اور وہ دونوں لنچ میں مصروف ہو گئے۔ لنچ سے فارغ ہونے میں تقریباً پون گھنٹہ لگا۔ پھر سالار نے ویٹر سے کافی منگوائی۔ میرا خیال ہے اب بات شروع کرنی چاہیے، رمشا نے کافی کا پہلا گھونٹ لیتے ہوئے کہا۔ سالار اب بہت سنجیدہ نظر آ رہا تھا، وہ سر جھکائے اپنی کافی میں چمچ ہلا رہا تھا۔ رمشا کی بات پر اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ میں تم سے اس کارڈ کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں جو تم نے 2 دن پہلے مجھے بھیجا تھا۔ رمشا کا چہرہ قدرے سرخ ہو گیا۔ 2 دن پہلے جب وہ شام کو اپنے فلیٹ پر پہنچا تو وہاں ایک کارڈ اور بکے اس کا منتظر تھا۔ وہ 1 ہفتہ ہانگ کانگ میں بینک کے کسی کام کے لیے رہا تھا اور اسی شام واپس آیا تھا۔ کارڈ رمشا کا بھیجا ہوا تھا۔ تمہیں دوبارہ دیکھ کر مجھے خوشی ہوگی، اس کا اظہار ناممکن ہے۔ سالار کارڈ پر لکھے پیغام کو پڑھ کر چند لمحوں کے لیے ساکت رہ گیا۔ اس کے بدترین خدشات درست ثابت ہوئے تھے۔ رمشا اس کے لیے اپنے احساسات کا اظہار کر رہی تھی۔ سالار نے اگلے 2 دن اس کارڈ کے بارے میں رمشا سے کوئی تذکرہ نہیں کیا، لیکن اس نے ویکنڈ پر اسے لنچ کی دعوت دے ڈالی۔ رمشا کے ساتھ اب ان تمام باتوں کو کلیئر کرنا ضروری ہو گیا تھا۔ تمہیں کارڈ برا لگا؟ رمشا نے کہا۔ نہیں، پیغام۔ رمشا کچھ شرمندہ ہو گئی۔ آئی ایم سوری، مگر میں صرف سالار، میں تمہیں بتانا چاہ رہی تھی کہ میں نے تمہیں کتنا مس کیا۔ سالار نے کافی کا ایک گھونٹ لیا۔ تم مجھے اچھے لگتے ہو، میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں، رمشا نے چند لمحوں کے توقف کے بعد کہا۔ ہو سکتا ہے یہ پروپوزل تمہیں عجیب لگے، لیکن میں بہت عرصے سے اس سلسلے میں تم سے بات کرنا چاہ رہی تھی۔ میں تم سے فلرٹ نہیں کر رہی ہوں، جو کچھ کارڈ میں نے لکھا ہے میں واقعی تمہارے لیے وہی جذبات رکھتی ہوں۔ سالار نے اسے بات مکمل کرنے دی۔ اب وہ کافی کا کپ نیچے رکھ چکا تھا۔ لیکن میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ جب وہ خاموش ہو گئی تو اس نے 2 ٹوک انداز میں کہا۔ کیوں؟ کیا اس سوال کا جواب ضروری ہے؟ سالار نے کہا۔ نہیں، ضروری نہیں ہے، مگر بتانے میں کیا حرج ہے؟ تم مجھ سے شادی کیوں کرنا چاہتی ہو؟ سالار نے جواباً پوچھا۔ کیونکہ تم مختلف ہو۔ سالار ایک گہری سانس لے کر رہ گیا۔ عام مردوں جیسے نہیں ہو، وقار ہے تم میں، کلچرڈ اور گرومڈ ہو۔ میں ایسا نہیں ہوں، ثابت کرو، رمشا نے اسے جیسے چیلنج کیا۔ کر سکتا ہوں مگر نہیں کروں گا، اس نے کافی کا کپ دوبارہ اٹھاتے ہوئے کہا۔ ہر مرد سالار سکندر سے بہتر ہے۔ کس لحاظ سے؟ ہر لحاظ سے۔ میں نہیں مانتی، تمہارے نہ ماننے سے حقیقت نہیں بدل جائے گی۔ میں تمہیں جانتی ہوں، 1.5 سال سے تمہارے ساتھ کام کر رہی ہوں۔ مردوں کے بارے میں اتنی جلدی کسی رائے پر پہنچنا مناسب نہیں ہوتا۔ تمہاری کوئی بات تمہارے بارے میں میری رائے کو تبدیل نہیں کر سکتی۔ رمشا اب بھی اپنی بات پر قائم تھی۔ تم جس فیملی سے تعلق رکھتی ہو، جس سوسائٹی میں موو کرتی ہو، وہاں تمہیں مجھ سے زیادہ اچھے مرد مل سکتے ہیں۔ تم مجھ سے صرف اپنی بات کرو۔ رمشا، میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں، اس نے بالآخر کہہ دیا۔ اس ساری گفتگو میں پہلی بار رمشا کی رنگت زرد پڑی۔ تم نے کبھی بتایا نہیں؟ سالار آہستہ سے مسکرایا۔ ہمارے درمیان اتنی بے تکلفی تو کبھی بھی نہیں رہی۔ تم اس سے شادی کر رہے ہو؟ دونوں کے درمیان اس بار خاموشی کا ایک طویل وقفہ آیا۔ ہو سکتا ہے کچھ مشکلات کی وجہ سے میری وہاں شادی نہ ہو سکے، سالار نے کہا۔ میں تمہاری بات سمجھ نہیں سکی۔ تم کسی سے محبت کر رہے ہو یہ جانتے ہوئے کہ وہاں تمہاری شادی نہیں ہو سکتی، کچھ ایسا ہی ہے۔ سالار، تم اتنے جذباتی تو نہیں ہو، ایک پریکٹیکل آدمی ہو کہ تم کس طرح کی عجیب باتیں کر رہے ہو؟ رمشا استہزائیہ انداز میں ہنس دی۔ فرض کیا کہ وہاں تمہاری شادی نہیں ہوئی تو پھر کیا تم مجھ سے شادی نہیں کرو گے؟ نہیں، رمشا نے نفی میں سر ہلایا۔ I can't believe it.
مگر ایسا ہی ہے، میں نے اگر کبھی شادی کا سوچا بھی تو 10-15 سال بعد ہی سوچوں گا، اور 10-15 سال تک ضروری نہیں کہ میں زندہ رہوں۔ اس نے بے حد خشک لہجے میں کہتے ہوئے ویٹر کو ہاتھ کے اشارے سے اپنی طرف بلایا۔ میں چاہتا ہوں رمشا کہ آج کی اس گفتگو کے بعد ہم دونوں کے درمیان دوبارہ ایسا کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہو۔ ہم اچھے کولیگ ہیں، میں چاہتا ہوں یہ تعلق ایسے ہی رہے۔ میرے لیے اپنا وقت ضائع مت کرو، میں وہ نہیں ہوں جو تم مجھے سمجھ رہی ہو۔ ویٹر قریب آ گیا تھا، سالار اس کا لایا ہوا بل ادا کرنے لگا۔ رمشا سالار کا چہرہ دیکھتی رہی، وہ اب کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ سالار اس روز کسی کام سے لنچ بریک کے بعد آفس سے نکل آیا۔ ریلوے کراسنگ پر ٹریفک کا استعمال دیکھ کر اس نے گاڑی دور سے ہی موڑ لی۔ وہ اس وقت کسی ٹریفک جام میں پھنس کر وقت ضائع کرنا نہیں چاہتا تھا۔ گاڑی کو پیچھے موڑ کر اس نے ایک دوسری سڑک پر ٹرن لے لیا۔ وہ اس سڑک پر تھوڑا ہی آگے گیا تھا جب اس نے سڑک کے کنارے فٹ پاتھ پر ایک بوڑھی خاتون کو بیٹھے دیکھا۔ وہ ایک بائی روڈ تھی اور اس وقت بالکل سنسان تھی۔ خاتون اپنے لباس اور چہرے سے کسی اچھے گھرانے کی نظر آ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں سونے کی کچھ چوڑیاں بھی نظر آ رہی تھی، اور سالار کو خدشہ ہوا کہ اس اکیلی سڑک پر وہ کسی حادثے کا شکار نہ ہو جائیں۔ اس نے گاڑی ان کے قریب لے جا کر روک دی۔ خاتون کی سفید رنگت اس وقت سرخ تھی اور سانس پھولا ہوا تھا، اور شاید وہ اپنا سانس ٹھیک کرنے کے لیے ہی سڑک کے کنارے بیٹھی تھی۔ السلام علیکم اماں، کیا مسئلہ ہے؟ آپ یہاں کیوں بیٹھی ہیں؟ سالار نے اپنے سن گلاسز اتارتے ہوئے کھڑکی سے سر نکال کر پوچھا۔ بیٹا مجھے رکشہ نہیں مل رہا۔ سالار ان کی بات پر حیران ہوا۔ وہ مین روڈ نہیں تھی، ایک رہائشی علاقے کی بائی روڈ تھی، اور وہاں رکشہ ملنے کا امکان نہیں تھا۔ اماں جی، یہاں سے آپ کو رکشہ مل بھی نہیں سکتا، آپ کو جانا کہاں ہے؟ اس خاتون نے اسے اندرون شہر کے ایک علاقے کا نام بتایا۔ سالار کے لیے بالکل ممکن نہیں تھا کہ وہ انہیں وہاں چھوڑ آتا۔ آپ میرے ساتھ آ جائیں، میں آپ کو مین روڈ پر چھوڑ دیتا ہوں، وہاں سے آپ کو رکشہ مل جائے گا۔ سالار نے پچھلے دروازے کا لاک کھولا اور پھر اپنی سیٹ سے اتر گیا، مگر اماں جی اسے خاصی متعامل نظر آئیں۔ وہ ان کے اندیشوں کو بھانپ گیا۔ اماں جی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں شریف آدمی ہوں، آپ کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا، میں صرف آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اس سڑک سے آپ کو رکشہ ملے گا نہیں، اور اس وقت سڑک سنسان ہے، آپ نے زیور پہنا ہوا ہے، کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے آپ کو۔ سالار نے نرمی سے ان کے اندیشے دور کرنے کی کوشش کی۔ خاتون نے اپنی اینک درست کرتے ہوئے اپنی چوڑیوں کو دیکھا اور پھر سالار سے کہا، لو یہ سارا زیور تو نقلی ہے، چلیں یہ تو بہت اچھی بات ہے، مگر کوئی بھی غلط فہمی کا شکار ہو سکتا ہے، کوئی آپ سے یہ تھوڑی پوچھے گا کہ یہ زیور اصلی ہے یا نقلی۔ سالار نے ان کے جھوٹ کا پردہ رکھتے ہوئے کہا۔ وہ اب سوچ میں پڑ گئیں۔ سالار کو دیر ہو رہی تھی۔ ٹھیک ہے اماں جی، اگر آپ مناسب نہیں۔ اس نے واپس اپنی گاڑی کی طرف قدم بڑھائے تو اماں جی فوراً بول اٹھیں، نہیں نہیں میں چلتی ہوں تمہارے ساتھ، پہلے ہی ٹانگیں ٹوٹ رہی ہیں چل چل کے۔ وہ ٹانگوں پر زور دیتے ہوئے اٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ سالار نے ان کا بازو پکڑ کر انہیں اٹھایا، پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول کر انہیں اندر بٹھا دیا۔ بائی روڈ کو تیزی سے کراس کر کے وہ مین روڈ پر آ گیا۔ اب وہ کسی خالی رکشہ کی تلاش میں تھا، مگر اسے رکشہ نظر نہیں آیا۔ وہ آہستہ آہستہ گاڑی چلاتے ہوئے کسی خالی رکشے کی تلاش میں ٹریفک پر نظریں دوڑانے لگا۔ نام کیا ہے بیٹا تمہارا؟ انہوں نے پوچھا۔ سالار۔ سالار؟ انہوں نے جسے تصدیق چاہی۔ وہ بے اختیار مسکرایا۔ زندگی میں پہلی بار اس نے اپنے نام کو بگڑتے سنا تھا۔ تصحیح کا کوئی فائدہ نہیں تھا، وہ پنجابی خاتون تھی اور اس سے بامشکل اردو میں بات کر رہی تھی۔ جی، سالار نے تصدیق کی۔ یہ کیا نام ہوا؟ مطلب کیا ہے اس کا؟ انہوں نے یکدم دلچسپی لی۔ سالار نے انہیں اپنے نام کا مطلب اس بار پنجابی میں سمجھایا۔ اماں جی کو اس کے پنجابی بولنے پر خاصی خوشی ہوئی اور اب وہ پنجابی میں گفتگو کرنے لگی۔ سالار کے نام کا مطلب پوچھنے کے بعد انہوں نے کہا، میری بڑی بہو کے ہاں بیٹا ہوا ہے۔ وہ حیران ہوا، اسے توقع نہیں تھی کہ نام کا مطلب جاننے کے بعد ان کا اگلا جملہ یہ ہوگا۔ جی مبارک ہو۔ فوری طور پر اسے یہی سوجھا۔ خیر مبارک۔ انہوں نے خاصی مسرت سے اس کی مبارکباد وصول کی۔ میری بہو کا فون آیا تھا، پوچھ رہی تھی کہ امی آپ نام بتائیں، میں تمہارا نام دے دوں گی۔ اس نے بیک ویو مرر سے کچھ حیران ہو کر انہیں دیکھا۔ دے دیں، چلو یہ مسئلہ تو حل ہوا۔ اماں جی اب اطمینان سے اینک اتار کر اپنی بڑی سی چادر کے پلو سے اس کے شیشے صاف کرنے لگی۔ سالار کو ابھی تک کوئی رکشہ نظر نہیں آیا تھا۔ عمر کتنی ہے تمہاری؟ انہوں نے گفتگو کا سلسلہ وہیں سے جوڑا جہاں سے توڑا تھا۔ 30 سال۔ شادی شدہ ہو؟ سالار سوچ میں پڑ گیا۔ وہ ہاں کہنا چاہتا تھا، مگر اس کا خیال تھا کہ ہاں کی صورت میں سوالات کا سلسلہ مزید دراز ہو جائے گا، اس لیے بہتر یہی تھا کہ انکار کر دے، اور اس کا یہ اندازہ اس دن کی سب سے فاش غلطی ثابت ہوا۔ نہیں، شادی کیوں نہیں کی؟ بس ایسے ہی، خیال نہیں آیا۔ اس نے جھوٹ بولا۔ اچھا،
کچھ دیر خاموشی رہی۔ سالار دعائیں کرتا رہا کہ اسے رکشہ جلدی مل جائے، اسے دیر ہو رہی تھی۔ کیا کرتے ہو تم؟ میں بینک میں کام کرتا ہوں۔ کیا کام کرتے ہو؟ سالار نے اپنا عہدہ بتایا۔ اسے اندازہ تھا کہ اماں جی کے سر کے اوپر سے گزرے گا، مگر وہ اس وقت ہکا بکا رہ گیا جب انہوں نے بڑے اطمینان سے کہا، یہ افسر ہوتا ہے نا؟ وہ بھی اختیار ہنسا۔ اس سے زیادہ اچھی وضاحت کوئی اس کے کام کی نہیں دے سکتا تھا۔ جی اماں جی، افسر ہوتا ہے۔ وہ محظوظ ہوا۔ کتنا پڑھے ہو تم؟ 16 جماعتیں۔ اس بار سالار نے اماں جی کا فارمولہ استعمال کرتے ہوئے اپنی تعلیم کو آسان لفظوں میں پیش کیا۔ اماں جی کا جواب اس بار بھی حیران کن تھا۔ یہ کیا بات ہوئی 16 جماعتیں؟ MBA کیا ہے یا MA اکنامکس؟ سالار نے بے اختیار پلٹ کر اماں جی کو دیکھا۔ وہ اپنی اینک کے شیشوں سے اسے گھور رہی تھی۔ اماں جی، آپ کو پتہ ہے MBA کیا ہوتا ہے اور MA اکنامکس کیا ہوتا ہے؟ وہ واقعی حیران تھا۔ لو، مجھے پتہ نہیں ہوگا۔ میرے بڑے بیٹے نے پہلے MA اکنامکس کیا ادھر پاکستان سے، پھر انگلینڈ جا کر اس نے MBA کیا۔ وہ بھی بینک میں ہی کام کرتا ہے، مگر ادھر انگلینڈ میں۔ اس کا تو بیٹا ہوا ہے۔ سالار نے گہرا سانس لیتے ہوئے گردن واپس موڑ لی۔ تو پھر تم نے بتایا نہیں؟ کیا؟ سالار کو فوری طور پر یاد نہیں آیا کہ انہوں نے کیا پوچھا تھا۔ اپنی تعلیم کے بارے میں۔ میں نے MBA کیا ہے۔ کہاں سے؟ امریکہ سے۔ اچھا، ماں باپ ہیں تمہارے؟ جی۔ کتنے بہن بھائی ہیں؟ سوالات کا سلسلہ دراز ہوتا جا رہا تھا۔ 5۔ سالار کو کوئی جائے فرار نظر نہیں آ رہی تھی۔ کتنی بہنیں اور کتنے بھائی؟ 1 بہن اور 4 بھائی۔ شادیاں کتنوں کی ہوئی ہیں؟ میرے علاوہ سب کی۔ تم سب سے چھوٹے ہو؟ نہیں، چوتھے نمبر پر ہوں۔ ایک بھائی چھوٹا ہے۔ سالار کو اب پہلی بار اپنے سوشل ورک پر پچھتاوا ہونے لگا۔ اس کی بھی شادی ہو گئی؟ جی۔ تو پھر تم نے شادی کیوں نہیں کی؟ کوئی محبت کا چکر تو نہیں ہے؟ اس بار سالار کے پیروں کے نیچے سے حقیقت میں زمین کھسک گئی۔ وہ ان کی قیافہ شناسائی کا قائل ہونے لگا۔ اماں جی، رکشہ نہیں مل رہا۔ آپ مجھے ایڈریس بتا دیں، میں آپ کو خود چھوڑ آتا ہوں۔ سالار نے ان کے سوال کا جواب گول کر دیا۔ دیر تو اسے پہلے ہی ہو چکی تھی اور رکشے کا ابھی بھی کہیں نام و نشان نہیں تھا، اور وہ اس بوڑھی خاتون کو کہیں سڑک پر بھی کھڑا نہیں کر سکتا تھا۔ اماں جی نے اسے پتہ بتایا۔ سالار کی سمجھ میں نہیں آیا۔ ایک چوک میں کھڑے ٹریفک کانسٹیبل کو اس نے وہ پتہ دہرا کر مدد کرنے کے لیے کہا۔ کانسٹیبل نے اسے علاقے کا رستہ سمجھایا۔ سالار نے دوبارہ گاڑی چلانا شروع کی۔ تو پھر تم نے مجھے بتایا نہیں کہ کہیں محبت کا چکر تو نہیں تھا؟ سالار کا دل چاہا وہ کہیں ڈوب کر مر جائے۔ وہ خاتون ابھی تک اپنا سوال نہیں بھولی تھی، جبکہ وہ صرف اس سوال کے جواب سے بچنے کے لیے انہیں گھر چھوڑنے پر تیار ہوا تھا۔ نہیں اماں جی، ایسی کوئی بات نہیں۔ اس بار اس نے سنجیدگی سے کہا۔ الحمدللہ۔ وہ اماں جی کی اس الحمدللہ کا سیاق و سباق سمجھ نہیں پایا اور اس نے اس کا تردد بھی نہیں کیا۔ اماں جی اب اس کے ماں باپ کے بارے میں کریت کر معلومات حاصل کرنے کی کوشش فرما رہی تھی۔ سالار واقعی مصیبت میں پھنس گیا تھا۔ سب سے بڑی گڑبڑ اس وقت ہوئی جب وہ اماں جی کے بتائے ہوئے علاقے میں پہنچا اور اس نے اماں جی سے مطلوبہ گلی کی طرف رہنمائی کرنے کی درخواست فرمائی، اور اماں جی نے کمال اطمینان سے کہا، اب یہ تو مجھے پتا ہے کہ اس علاقے میں گھر ہے، مگر پتہ مجھے معلوم نہیں۔ وہ بھونچکا رہ گیا۔ اماں جی، تو گھر کیسے پہنچاؤں میں آپ کو؟ پتے کے بغیر اس علاقے میں آپ کو کہاں ڈراپ کروں؟ وہ اپنے گھر پر لکھا نمبر اور نام بتانے لگی۔ نہیں اماں جی، آپ مجھے گلی کا نام بتائیں۔ وہ گلی کے نام کی بجائے نشانیاں بتانے لگی۔ حلوائی کی ایک دکان ہے گلی کے کونے میں، بہت کھلی گلی ہے۔ پرویز صاحب کا گھر بھی وہی ہے، جن کے بیٹے نے جرمنی میں شادی کی ہے پچھلے ہفتے۔ پہلی بیوی اس کی ادھر ہی ہے، ہمارے محلے میں۔ شادی کی اطلاع ملنے پر بیچاری نے رو رو کر محلہ سر پر اٹھا لیا۔ وہ نشانیاں بتاتے بتاتے کہیں اور نکل گئیں۔ سالار نے سڑک کے کنارے گاڑی کھڑی کر دی۔ اماں جی، آپ کے شوہر کا کیا نام ہے؟ گھر کے بارے میں اور گلی کے بارے میں کچھ تفصیل سے بتائیں۔ اس طرح تو میں کبھی بھی آپ کو گھر نہیں پہنچا سکوں گا۔ اس نے تحمل سے کام لیتے ہوئے کہا۔ میں سعیدہ اماں کے نام سے جانی جاتی ہوں۔ میاں بیچارے تو 10 سال پہلے فوت ہو گئے، ان کو تو لوگ بھول بھال گئے۔ اور گلی کا میں تمہیں بتا رہی ہوں، بہت بڑی گلی ہے۔ 3 دن پہلے گٹر کے 2 ڈھکن لگا کر گئے ہیں، بالکل نئے، سیمنٹ سے جوڑ کر گئے ہیں۔ ہر ماہ کوئی نہ کوئی اتار کر لے جاتا تھا، اب بے فکری ہو گئی ہے۔ سالار نے بے اختیار گہرا سانس لیا۔ اماں جی، کیا میں یہ کہہ کر لوگوں سے آپ کی گلی کا پوچھوں کہ گٹر کے 2 نئے ڈھکنوں والی گلی؟ آپ وہاں کے کسی ایسے شخص کا نام بتائیں جسے لوگ جانتے ہوں، جو قدرے معروف ہو۔ وہ مرتضیٰ صاحب ہیں، جن کے بیٹے مظفر کی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی کل صبح۔ اماں جی، یہ کوئی تعارف نہیں ہوتا۔
وہ اس کی بات پر برا مان گئی۔ لو بھلا، اب کیا ہر گھر میں ٹانگ ٹوٹتی ہے کسی نہ کسی کی؟ سالار چپ چاپ گاڑی سے اتر گیا۔ آس پاس کی دکانوں سے اس نے سعیدہ اماں کے بتائے ہوئے قوائف کے مطابق گلی تلاش کرنا شروع کی، مگر جلد ہی اسے یہ پتہ چل گیا کہ ان نشانیوں کے ساتھ وہ کم از کم آج کی تاریخ میں تو گھر نہیں ڈھونڈ سکتا۔ وہ مایوس ہو کر واپس لوٹا۔ اماں جی، گھر میں فون ہے آپ کے؟ گاڑی کے اندر گھستے ہی اس نے پوچھا۔ ہاں ہے۔ سالار نے سکون کا سانس لیا۔ اس کا نمبر بتائیں مجھے، سالار نے اپنا موبائل نکالتے ہوئے کہا۔ نمبر کا تو مجھے نہیں پتا۔ وہ ایک بار پھر دھک سے رہ گیا۔ فون نمبر بھی نہیں پتا؟ اس نے شدید صدمے کے عالم میں کہا۔ بیٹا، میں نے کون سا کبھی فون کیا ہے؟ میرے بیٹے خود کر لیتے ہیں، رشتہ دار بھی خود کر لیتے ہیں، یا ضرورت ہو تو بیٹی فون میں لا دیتی ہے۔ ادھر ماڈل ٹاؤن میں کس کے پاس گئی تھی؟ سالار کو یکدم خیال آیا، ادھر کچھ رشتہ دار ہیں میرے، پوتے کی مٹھائی دینے گئی تھی، انہوں نے فخریہ بتایا۔ سالار نے سکون کا سانس لیتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کی۔ ٹھیک ہے، ادھر ہی چلتے ہیں، وہاں کا پتہ بتائیں۔ پتہ تو مجھے نہیں پتا۔ سالار اس پر صدمے سے کچھ دیر کے لیے بول بھی نہ سکا۔ تو پھر گئی کیسے تھیں آپ؟ بیٹا، اصل میں وہاں جانا ہو ہمسائے کے بچے چھوڑ آتے ہیں، انہی کو گھر کا پتہ ہے، پچھلے 10 سال سے مجھے وہی لے کر جا رہے ہیں، وہ چھوڑ آتے ہیں اور پھر وہاں سے بلال وغیرہ واپس چھوڑ جاتے ہیں۔ اصل میں یہ بلال وغیرہ بھی پہلے میرے محلے میں ہی رہتے تھے، یہی کوئی 10-12 سال پہلے ادھر گئے تھے، اسی لیے میرے پورے محلے کو ان کا گھر کا پتہ ہے۔ سالار نے کچھ نہیں کہا۔ اسے اب بھی امید تھی کہ جہاں سے اس نے خاتون کو پک کیا تھا بلال وغیرہ کا گھر وہیں کہیں ہوگا۔ سعیدہ اماں کی گفتگو جاری تھی۔ آج تو ایسا ہوا کہ بلال کے گھر پر کوئی تھا ہی نہیں، صرف ملازمہ تھی۔ میں کچھ دیر بیٹھی رہی، پھر بھی وہ لوگ نہیں آئے تو میں نے سوچا کہ خود گھر چلی جاؤں، اور پھر ماشاءاللہ تم مل گئے۔ اماں جی، آپ رکشے والے کو کیا بتاتی؟ وہی جو تمہیں بتایا ہے۔ وہ ان کی ذہانت پر باغ ہو گیا۔ اس سے پہلے کبھی آپ اس طرح پتہ بتا کر گھر پہنچی ہیں؟ اس نے قدرے افسوس بھرے لہجے میں گاڑی کو ریورس کرتے ہوئے پوچھا۔ نہ، کبھی نہیں، ضرورت ہی نہیں پڑی۔ سعیدہ اماں کا اطمینان قابل رشک تھا۔ سالار مزید کچھ کہے بغیر گاڑی سڑک پر لے آیا۔ اب تم کہاں جا رہے ہو؟ سعیدہ اماں زیادہ دیر چپ نہیں رہ سکی۔ جہاں سے میں نے آپ کو لیا تھا، گھر اسی سڑک پر ہوگا، آپ نے کوئی ٹرن تو نہیں لیا تھا؟ سالار نے بیک ویو مرر سے انہیں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، میں نے نہیں لیا، سعیدہ اماں نے قدرے الجھے ہوئے انداز میں کہا۔ سالار نے ان کے لہجے پر غور نہیں کیا۔ اس نے اطمینان کی سانس لی۔ اس کا مطلب تھا کہ گھر اس سڑک پر ہی کہیں تھا، اور گلیوں کی نسبت کالونی میں گھر تلاش کرنا آسان تھا، وہ بھی اس صورت میں جب اسے صرف ایک سڑک کے گھر دیکھنے تھے۔ تم سگریٹ پیتے ہو؟ خاموشی یکدم ٹوٹی۔ وہ گاڑی ڈرائیو کرتے کرتے چونک گیا۔ میں؟ اس نے بیک ویو مرر میں دیکھا۔ سعیدہ اماں بھی بیک ویو مرر میں ہی دیکھ رہی تھی۔ نہیں، وہ سوال کو سمجھ نہیں سکا تھا۔ کوئی اور نشہ وغیرہ؟ وہ اس بار سوال سے زیادہ ان کی بے تکلفی پر حیران ہوا۔ آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ بس ویسے ہی، اب اتنا لمبا راستہ میں خاموش کیسے رہوں گی؟ انہوں نے اپنی مجبوری بتائی۔ آپ کو کیا لگتا ہے میں کرتا ہوں گا نشہ؟ سالار نے جواباً ان سے پوچھا۔ نہیں، کہاں، اس لیے تو میں پوچھ رہی ہوں۔ تو پھر نہیں کرتے؟ ان کے اندازے اس پر سالار کو محسوس کرتے رہے۔ نہیں، اس نے مختصراً کہا۔ وہ اب سگنل پر رکے ہوئے تھے۔ کوئی گرل فرینڈ ہے؟ سالار کو لگا اسے سننے میں کوئی غلطی ہوئی ہے۔ اس نے پلٹ کر سعیدہ اماں کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ آپ نے کیا پوچھا ہے؟ میں نے کہا ہے کوئی گرل فرینڈ ہے؟ سعیدہ اماں نے گرل فرینڈ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ سالار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ آپ کو پتا ہے گرل فرینڈ کیا ہوتی ہے؟ سعیدہ اماں اس کے سوال پر برا مان گئی۔ کیوں بھائی، 2 بیٹے ہیں میرے، مجھے پتا نہیں ہوگا کہ گرل فرینڈ کیا ہوتی ہے؟ جب انہیں باہر پڑھنے کے لیے بھیجا تھا تو کہہ کر بھیجا تھا میرے شوہر نے کہ گرل فرینڈ نہیں ہونی چاہیے، اور پھر مہینے میں ایک بار فون آتا تھا دونوں کا۔ سگنل کھل گیا۔ سالار مسکراتے ہوئے سیدھا ہو گیا اور ایکسیلیٹر پر پاؤں دبا دیا۔ سعیدہ اماں نے بات جاری رکھی۔ میں دونوں سے کہتی تھی کہ قسم کھا کر بتائیں انہوں نے کوئی گرل فرینڈ بنائی تو نہیں جب تک شادیاں نہیں ہو گئیں۔ ہر بار فون پر سب سے پہلے دونوں قسم کھا کر یہی بتایا کرتے تھے مجھے، سلام بھی بعد میں کیا کرتے تھے۔ وہ فخریہ انداز میں بتاتی جا رہی تھی۔ بڑے تابعدار بچے ہیں میرے، دونوں نے گرل فرینڈز نہیں بنائی۔ آپ نے اپنی پسند سے دونوں کی کہیں شادیاں کی ہیں؟ سالار نے پوچھا۔ نہیں، دونوں نے ادھر ہی اپنی پسند سے شادیاں کی ہیں، انہوں نے سادگی سے کہا۔ سالار کے حلق سے بے اختیار کہکا نکلا۔ کیا ہوا؟ سعیدہ اماں نے سنجیدگی سے پوچھا۔ کچھ نہیں، آپ کی بہویں انگریز ہیں؟ نہیں، پاکستانی ہیں، مگر وہیں رہتی تھی، میرے بیٹوں کے ساتھ کام کرتی تھی۔ مگر تم ہنسے کیوں؟ سعیدہ اماں نے اپنا سوال دہرایا۔ کوئی خاص بات نہیں۔ سعیدہ اماں کچھ دیر خاموش رہیں، پھر انہوں نے کہا،
تو تم نے بتایا نہیں کہ گرل فرینڈ؟ سالار نے بات کاٹ دی۔ نہیں ہے سعیدہ اماں، گرل فرینڈ بھی نہیں ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ وہ ایک بار پھر اس ماشاء اللہ کا سیاق و سباق سمجھنے میں ناکام رہا۔ گھر اپنا ہے؟ نہیں، کرائے کا ہے۔ کوئی ملازم وغیرہ ہے؟ مستقل تو نہیں ہے مگر صفائی وغیرہ کے لیے ملازم رکھا ہوا ہے، اور یہ گاڑی تو اپنی ہی ہوگی۔ جی، اور تنخواہ کتنی ہے؟ سالار روانی سے جواب دیتے دیتے ایک بار پھر چونکا۔ گفتگو کس نوعیت پر جا رہی تھی فوری طور پر اس کی سمجھ میں نہیں آیا۔ سعیدہ اماں، آپ یہاں اکیلی کیوں رہتی ہیں؟ اپنے بیٹوں کے پاس کیوں نہیں چلی جاتی؟ سالار نے موضوع بدلا۔ ہاں، میرا یہی ارادہ ہے۔ پہلے تو میرا دل نہیں چاہتا تھا مگر اب یہ سوچا ہے کہ بیٹی کی شادی کر لوں تو پھر باہر چلی جاؤں گی۔ اکیلے رہتے رہتے تنگ آ گئی ہوں۔ سالار اب اس سڑک پر آ گیا تھا جہاں سے اس نے سعیدہ اماں کو پک کیا تھا۔ میں نے آپ کو یہاں سے لیا تھا، آپ بتائیں ان میں سے کون سا گھر ہے؟ سالار نے گاڑی کی رفتار آہستہ کرتے ہوئے دائیں طرف کے گھروں پر نظر ڈالی۔ نمبر کا نہیں پتا، گھر کی تو پہچان ہوگی آپ کو۔ سعیدہ اماں بغور گھروں کو دیکھ رہی تھی۔ ہاں ہاں، گھر کی پہچان ہے۔ وہ گھر کی نشانیاں بتانے لگی جو اتنی ہی مبہم تھی جتنا ان کے اپنے گھر کا پتہ۔ وہ سڑک کے آخری سرے پر پہنچ گئے۔ سعیدہ اماں گھر نہیں پہچان سکی۔ سالار بلال کے والد کا نام پوچھ کے گاڑی سے نیچے اتر گیا اور باری باری دونوں اطراف کے گھروں سے سعیدہ اماں کے بارے میں پوچھنے لگا۔ آدھ گھنٹہ کے بعد وہ اس سڑک پر موجود ہر گھر میں جا چکا تھا۔ مطلوبہ نام کے کسی آدمی کا گھر وہاں نہیں تھا۔ آپ کو ان کا نام ٹھیک سے یاد ہے؟ وہ تھک ہار کر سعیدہ اماں کے پاس آیا۔ ہاں، لو بھلا، اب مجھے نام بھی پتہ نہیں ہوگا۔ سعیدہ اماں نے برا مانا، لیکن اس نام کے کسی آدمی کا گھر یہاں نہیں ہے، نہ ہی کوئی آپ کے بارے میں جانتا ہے۔ سالار نے گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھتے ہوئے کہا۔ ہاں تو یہ ساتھ والی سڑک پر دیکھ لو۔ سعیدہ اماں نے کچھ فاصلے پر ایک اور سڑک کی طرف اشارہ کیا۔ لیکن سعیدہ اماں، آپ نے کہا تھا کہ گھر اسی سڑک پر ہے۔ سالار نے کہا۔ میں نے کب کہا تھا؟ وہ معترض ہوئی۔ میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ نے ٹرن تو نہیں لیا؟ آپ نے کہا نہیں۔ سالار نے انہیں یاد کروایا۔ وہ تو میں نے کہا تھا مگر یہ ہوتا کیا ہے؟ سالار کا دل ڈوبا۔ ٹرن؟ ہاں یہی۔ آپ کسی اور سڑک سے مڑ کر تو یہاں نہیں آئی۔ لو تو اس طرح کہو نا۔ سعیدہ اماں کو تسلی ہوئی۔ میں کیوں یہاں بیٹھ گئی تھی؟ تھک گئی تھی چل چل کر، اور یہ سڑک تو چھوٹی سی ہے، یہاں میں چل کر کیا تھک سکتی تھی؟ سالار نے گاڑی سٹارٹ کر لی۔ وہ دن بہت خراب تھا۔ کس سڑک سے مڑ کر یہاں آئی تھی آپ؟ اس نے سعیدہ اماں سے کہتے ہوئے گاڑی آگے بڑھائی۔ میرا خیال ہے وہ پہلی سڑک کو دیکھتے ہوئے الجھی۔ یہ ہے، انہوں نے کہا۔ سالار کو یقین تھا وہ سڑک نہیں ہوگی، مگر اس نے گاڑی اس سڑک پر موڑ لی۔ یہ تو طے تھا کہ آج اس کا سارا دن اس طرح ضائع ہونا تھا۔ اگلا 1-1.5 گھنٹہ وہ وہاں آس پاس کی مختلف سڑکوں پر سعیدہ اماں کو لے کر پھرتا رہا، مگر اسے کامیابی نہیں ہوئی۔ سعیدہ اماں کو ہر گھر دور سے شناسا لگتا۔ پاس جانے پر وہ کہنا شروع کر دیتی، نہ نہ نہ، یہ نہیں ہے۔ وہ بالآخر کالونی میں تلاش چھوڑ کر واپسی انہیں اسی محلے میں لے آیا جہاں سے وہ پہلے ان کا گھر ڈھونڈتا رہا تھا۔ مزید 1-1.5 گھنٹہ وہاں ضائع کرنے کے بعد جب وہ تھک کر واپس گاڑی کے پاس آیا تو شام ہو چکی تھی۔ سعیدہ اماں اس کے برعکس اطمینان سے گاڑی میں بیٹھی تھی۔ ملا؟ انہوں نے سالار کے اندر بیٹھتے ہی پوچھا۔ نہیں، اب تو رات ہو رہی ہے، تلاش بیکار ہے، میں پولیس میں رپورٹ کروا دیتا ہوں۔ آپ کی بیٹی یا آپ کے محلے والے آپ کے نہ ملنے پر پولیس سے رابطہ تو کریں گے ہی، پھر وہ لے جائیں گے آپ کو۔ سالار نے ایک بار پھر گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے تجویز پیش کی۔ چچ چچ، آمنہ بیچاری پریشان ہو رہی ہوگی۔ سعیدہ اماں کو اپنی بیٹی کا خیال آیا۔ سالار کا دل چاہا وہ ان سے کہے کہ وہ ان کی بیٹی سے زیادہ پریشان ہے، مگر وہ خاموشی سے ڈرائیو کرتے ہوئے گاڑی پولیس اسٹیشن لے آیا۔ رپورٹ درج کروانے کے بعد وہ اٹھ کر وہاں سے نکلنے لگا۔ سعیدہ اماں بھی اٹھ کھڑی ہوئیں۔ آپ بیٹھیں، آپ یہیں رہیں گی۔ سالار نے ان سے کہا۔ نہیں، ہم انہیں یہاں کہاں رکھیں گے، آپ انہیں ساتھ لے جائیں۔ کسی نے ہم سے رابطہ کیا تو ہم انہیں آپ کا پتہ بتا دیں گے، پولیس انسپکٹر نے کہا۔ لیکن میں تو انہیں آپ کے حوالے کر دینا چاہتا ہوں۔ سالار معترض ہوا۔ دیکھیں، بوڑھی خاتون ہے، اگر کوئی رابطہ نہیں کرتا ہم سے تو رات کہاں رہیں گی یہ، اور اگر کچھ دن اور گزر گئے، پولیس انسپکٹر کہتا گیا۔ سعیدہ اماں نے اسے بات مکمل کرنے نہیں دی۔ نہیں، مجھے ادھر نہیں رہنا بیٹا، میں تمہارے ساتھ ہی چلوں گی۔ میں ادھر کہاں بیٹھوں گی، آدمیوں میں؟ سالار نے انہیں پہلی بار گھبرائے ہوئے دیکھا۔ لیکن میں تو اکیلا رہتا ہوں، وہ کہتے کہتے رک گیا۔ پھر اسے فرقان کے گھر کا خیال آیا۔ اچھا ٹھیک ہے، چلیں، اس نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا۔ باہر گاڑی میں آ کر اس نے موبائل پر فرقان سے رابطہ قائم کیا۔ وہ انہیں فرقان کے ہاں ٹھہرانا چاہتا تھا۔
फुरकान अभी हॉस्पिटल में ही था। उसने मोबाइल पर सारी सूरत हाल उसे बताई। नौशीन तो गांव गई हुई है, फुरकान ने उसे बताया, मगर कोई मसला नहीं, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, उन्हें अपने फ्लैट पर ले जाऊंगा। वो कौन सी कोई नौजवान खातून है कि कोई मसला हो जाएगा, तुम ज़रूरत से कुछ ज़्यादा ही मोहतात हो रहे हो। नहीं, मैं उनके आराम के हवाले से कह रहा था। ऑकवर्ड न लगे उन्हें, सालार ने कहा। नहीं लगता यार, पूछ लेना तुम उनसे, वरना फिर किसी साथ वाले फ्लैट में ठहरा देंगे, आलम साहब की फैमिली के साथ। अच्छा तुम आओ, फिर देखते हैं, सालार ने मोबाइल बंद करते हुए कहा। कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम्हारे पास ही रह लूँगी, तुम मेरे बेटे के बराबर हो, मुझे एतमाद है तुम पर, सईदा अम्मा ने मुतमईन लहजे में कहा। सालार ने सिर्फ मुस्कुराने पर इक्तफा किया। उसने रास्ते में रुक कर एक रेस्टोरेंट से खाना लिया। भूख से उसका बुरा हाल हो रहा था और यकदम उसे एहसास हुआ कि सईदा अम्मा भी दोपहर से उसके साथ कुछ खाए पिए बगैर ही फिर रही हैं। उसे नदामत का एहसास हुआ। अपने फ्लैट की तरफ जाते हुए उसने रास्ते में एक जगह रुक कर सईदा अम्मा के साथ सेब का ताज़ा जूस पिया। वो ज़िंदगी में पहली बार किसी बूढ़े शख्स के साथ इतना वक्त गुजार रहा था और उसे एहसास हो रहा था कि यह काम आसान नहीं था। फ्लैट में पहुंचकर वो अभी सईदा अम्मा के साथ खाना खा रहा था जब फुरकान आ गया। उसने सईदा अम्मा से खुद ही अपना तारुफ करवाया और फिर खाना खाने लगा। चंद मिनटों में ही वो सईदा अम्मा के साथ इतनी बेतकल्लुफ़ी के साथ ठीठ पंजाबी में गुफ्तगू कर रहा था कि सालार को रश्क आने लगा। उसने फुरकान से अच्छी गुफ्तगू करने वाला कभी नहीं देखा था। उसकी गुफ्तगू के अंदाज में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर था कि दूसरा अपना दिल उसके सामने खोल कर रख देने पर मजबूर हो जाता था। इतने सालों से दोस्ती के बावजूद फुरकान की तरह गुफ्तगू करना नहीं सीख सका था। 10 मिनट के बाद वो वहाँ खामोशी से खाना खाने वाले एक सामे की हैसियत इख्तियार कर चुका था, जबकि फुरकान और सईदा अम्मा मुसलसल गुफ्तगू में मसरूफ़ थे। सईदा अम्मा ये जानकर कि फुरकान डॉक्टर है, उससे तिबी मशवरे लेने में मसरूफ़ थी। खाने के खात्मे तक वो फुरकान को मजबूर कर चुकी थी कि वो अपना मेडिकल बॉक्स लाकर उनका चेकअप करे। फुरकान ने उन्हें ये नहीं बताया था कि वो ऑन्कोलॉजिस्ट था। वो बड़ी तहम्मुल मिजाजी से अपना बैग ले आया। उसने सईदा अम्मा का ब्लड प्रेशर चेक किया, फिर स्टेथोस्कोप से उनके दिल की रफ्तार को मापा और आखिर में नब्ज़ चेक करने के बाद उन्हें यकीन दिलाया कि वो बेहद तंदुरुस्त हालत में है और ब्लड प्रेशर या दिल की कोई बीमारी उन्हें नहीं है। सईदा अम्मा यकदम बेहद हशाश बशाश नजर आने लगी। सालार उनके दरमियान होने वाली गुफ्तगू सुनते हुए किचन में बर्तन धोता रहा। वो दोनों लाउंज के सोफे पर बैठे हुए थे। फिर इसी दौरान उसने फ़ोन की घंटी सुनी। फुरकान ने फ़ोन उठाया था। दूसरी तरफ डॉक्टर सब्तली थे। सलाम दुआ के बाद उन्होंने कहा, सालार ने पुलिस स्टेशन पर किसी सईदा नाम की खातून के बारे में इत्तला दी थी। फुरकान हैरान हुआ। जी वो यही है हमारे पास, अल्लाह का शुक्र है, डॉक्टर सब्तली ने बेइख्तियार कहा। हाँ वो मेरी अजीज़ा हैं, हम उन्हें तलाश कर रहे थे। चंद घंटों से पुलिस से रब्ता किया तो सालार का नाम और नंबर दे दिया उन्होंने। फुरकान ने उन्हें सईदा अम्मा के बारे में बताया, फिर सईदा अम्मा की बात फ़ोन पर उनसे करवाई। सालार भी बाहर लाउंज में आ गया। सईदा अम्मा फ़ोन पर गुफ्तगू में मसरूफ़ थी। डॉक्टर साहब की अजीज़ा हैं ये, फुरकान ने धीमी आवाज़ में उसके करीब आकर कहा। डॉक्टर सब्तली साहब की? सालार हैरान हुआ। हाँ उन्हीं की। सालार ने बेइख्तियार इत्मीनान भरा सांस लिया। भाई साहब कह रहे हैं कि तुमसे बात करवाने को, सईदा अम्मा ने फुरकान से कहा। फुरकान तेजी से उनकी तरफ बढ़ा और रिसीवर लेकर कागज़ पर कुछ नोट करने लगा। डॉक्टर सब्तली उसे एड्रेस लिखवा रहे थे। सईदा अम्मा ने कदरे हैरानी से लाउंज के दरवाजे में खड़े सालार को देखा। तुम क्या कर रहे हो? उनकी नज़रें सालार के एप्रन पर जमी थी। वो कुछ शर्मिंदा हो गया। मैं बर्तन धो रहा था। सालार वापस किचन में आया और उसने एप्रन उतार दिया। वैसे भी बर्तन वो तकरीबन धो चुका था। सालार, आओ फिर इन्हें छोड़ आते हैं। उसे अपने अक़ब में फुरकान की आवाज़ आई। ये काम बाद में कर लेना, तुम गाड़ी की चाबी लो, मैं हाथ धोकर आता हूँ, सालार ने कहा। अगले 10 मिनट में वो नीचे गाड़ी में थे। फुरकान अगली सीट पर था और उसके बावजूद पिछली सीट पर बैठी सईदा अम्मा से गुफ्तगू में मसरूफ़ था। साथ साथ वो सालार को रास्ते के बारे में हिदायत भी देता जा रहा था। बहुत तेज़ रफ्तारी से ड्राइविंग करते हुए वो 20 मिनट में मतलूबा मोहल्ले और गली में थे। बड़ी गली में गाड़ी खड़ी करने के बाद वो दोनों उन्हें अंदर गली में उनके घर तक छोड़ने गए। सईदा अम्मा को अब रहनुमाई की ज़रूरत नहीं थी। वो अपनी गली को पहचानती थी। वो फ़ख्रिया अंदाज में कुछ जताते हुए सालार को बताती गईं। हलवाई की दुकान, गटर के सीमेंट वाले ढक्कन, परवेज़ साहब का घर। जी, सालार मुस्कुराते हुए सर हिलाता रहा। उसने उनको ये नहीं बताया था कि उनकी बताई हुई सारी निशानियां सही थी, सिर्फ वो उसे एक गलत इलाके में ले गई थी। आमना बेचारी परेशान हो रही होगी। उन्होंने सुर्ख ईंट की बनी हुई एक हवेली नुमा 2 मंजिला मकान के सामने रुकते हुए 256 दफ़ा कहा। फुरकान ने आगे बढ़कर बेल बजाई। सालार कदरे सताइशी अंदाज में हवेली पर नजरें दौड़ाता रहा।
وہ یقیناً کافی پرانی حویلی تھی، مگر مسلسل دیکھ بھال کی وجہ سے وہ اس گلی میں سب سے زیادہ باوقار لگ رہی تھی۔ تم لوگوں کو اب میں نے چائے پیے بغیر نہیں جانے دینا، سعیدہ اماں نے کہا۔ میری وجہ سے تم لوگوں کو بہت پریشانی ہوئی، خاص طور پر سالار کو، بچہ مجھے سارا دن لیے پھرتا رہا۔ سعیدہ اماں نے سالار کے کندھے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ کوئی بات نہیں سعیدہ اماں، چائے ہم پھر کبھی پئیں گے، آج ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ ہاں سعیدہ اماں، آج چائے نہیں پئیں گے، کبھی آ کر آپ کے پاس کھانا کھائیں گے۔ فرقان نے بھی جلدی سے کہا۔ دیکھ لینا ایسا نہ ہو کہ یاد ہی نہ رہے تمہیں۔ لے بھلا کھانا کیسے بھولیں گے ہم، وہ جو آپ پالک گوشت کی ترکیب بتا رہی تھی وہی بنا کر کھلائیے گا، فرقان نے کہا۔ اندر سے قدموں کی آواز آ رہی تھی۔ سعیدہ اماں کی بیٹی دروازہ کھولنے آ رہی تھی اور اس نے دروازے سے کچھ فاصلے پر ہی سعیدہ اماں اور فرقان کی آوازیں سن لی تھی، اس لیے اس نے کچھ بھی پوچھے بغیر دروازے کا بولٹ اندر سے اتارتے ہوئے دروازہ تھوڑا سا کھول دیا۔ اچھا سعیدہ اماں، خدا حافظ، فرقان نے سعیدہ اماں کو دروازے کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے دیکھ کر کہا۔ سالار اس سے پہلے ہی پلٹ چکا تھا۔